لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ترى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا۔ سورہ نحل کی 8ویں رکوع کی شروعات ہے۔ پچھلے آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کے تعلق سے جتنی نعمتیں عطا فرمائیں اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جانور انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمائے، اور اس کے آگے کی آیتوں میں اللہ بیان فرماتا ہے هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ وہی پروردگار ہے جس نے آسمان سے پانی تمہارے لیے نازل کیا جس میں سے تم پیتے ہو، اور اسی پانی سے اللہ تعالی نے درختوں کو پیدا کیا جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ ایک ہی پانی ہے جس سے زندگی ہے، سبھی جانتے ہیں اللہ کیا کیا نعمتیں بندوں کو عطا کیا، اس کا اس صورت کے اندر ذکر کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ آسمان سے پانی کو اتارنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس پانی سے بندوں کا پینا اور زندگی گزارنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اسی پانی سے ہریالی پیدا کرنا، درختوں کو پیدا کرنا، اور ان درختوں کو چراگاہ بنانا، جانوروں کے لیے چرنے کی جگہ بنانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یوبی کو لکم بھی الزرع، وہی ایک پانی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہریالی کو، کھیت اور کھلیان کو اگاتا ہے۔ والزیتون، اسی پانی سے جو آسمان سے برستا ہے اللہ تعالیٰ زیتون پیدا کرتا ہے۔ والنخیل والاعناب، کھجوروں کو پیدا کرتا ہے، اور انگوروں کے باغیچوں کو بھی اللہ اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ ومن کل الثمرات، اور بہت سارے بہتیرے ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے درختوں کو، ہر قسم کے کھانے پینے کی چیزوں کو اللہ پیدا کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اور کرنے والے قوم کے لیے ان ساری چیزوں کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ نظر نہیں آتا مگر اللہ کی یہ نشانیاں سب کو نظر آتی ہیں، اور وہ بھی یہ ساری قدرت کی نشانیاں، اور جس میں کوئی آدمی شرکت نہیں کر سکتا، جیسے بارش کے نازل کرنے میں کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان
اپنا رول ادا نہیں کر سکتا. تو ایسے قدرت والی نشانیاں اللہ قرآن میں بیان کر کے اللہ کو پہچاننے اور اللہ کے ماننے کی دعوت دیتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کر لیتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں بھی اللہ کراتا ہے، مگر انسان کبھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے کر لیا. جیسے گھر بناتا ہے، آج کے نئے ٹیکنیک کو استعمال کر کے ایک نئے جدید طریقے سے گھر بنا لیتا ہے، سواریاں بنا لیتا ہے، موٹر گاڑیاں بنا لیتا ہے، کار بنا لیتا ہے، ہوائی جہاز بنا لیتا ہے. تو غیر مسلمانوں کو جو خدا نہیں مانتے ان لوگوں کی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ سے انکار کرنے کی ایک دلیل اور ایک وجہ بہرحال مل ہی جاتی کہ ہماری محنتوں کا پھل ہے، ہمارے علم کا نتیجہ ہے، ہمارے سوچ اور فکر کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ہوائی جہاز بنا لیا، ٹیلی فون بنا لیا، ٹرین بنا لیا، بہت ساری ترقیاں کر لی. تو انسان دماغ لڑا کر جو چیزیں بناتا ہے ان چیزوں کا اللہ قرآن کے اندر ذکر نہیں کرتا ہے. یہ تم نے ہوائی جہاز بنا لیے، میں نہیں بنا، یہ نہیں فرماتا ہے، بلکہ قدرت کی علامتیں، قدرتی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے کہ بارش اللہ نازل کرتا ہے. بارش کوئی بھی انسان کتنی کوشش کر لے نازل نہیں کر سکتا، اتار نہیں سکتا. جیسے سب چاہتے ہیں کہ مئی کا مہینہ ہے، لو چل رہی ہے، تیز گرم ہوائیں چلتی، سب کی خواہش ہے کہ ٹھنڈی بارش اتر جائے، ٹھنڈا پانی گر جائے، برف جائے. اگر ساری دنیا، سارے لوگ مل کر بھی کوشش نہیں کر سکتے اور بارش نازل نہیں کر سکتے، بارش برسا نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی تو ہوتا ہے، اور اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. ابر نہیں آئیں گے، بادل نہیں ہوگا. آرٹیفیشل طریقے سے اگر کوئی آدمی ایسا پانی اور ایسے بادل لا کر بھی اگر اس کے اندر پانی بھر کر اگر پانی برساتا بھی ہے تو پھر اس کے اندر وہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے جو قدرتی طور پر نتائج برآمد ہوتے. جس طرح فائدہ دنیا والوں کو، انسانوں کو، مجھے اور آپ کو پہنچنا چاہیے، تو آرٹیفیشل طریقے سے، مصنوعی طریقے سے، جعلی طریقے سے اگر بارش اتاری بھی جائے، برسائی بھی جائے تو اس کے اندر وہ فائدہ نہیں ہوگا. تو زمین کے اندر اور پھر فضاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ بارش پیدا کرنے سے پہلے، جیسے اس سے پہلے کی آیتوں میں اور بعد میں بیچ میں پارے کی آیتوں میں بیان کرے گا کہ پورے ماحول کو اللہ تعالیٰ اس کے قابل بنا دیتا ہے کہ بارش اترنے کے بعد میں سب کو فائدہ پہنچے. پہلے ماحول اللہ تیار کرتا ہے موسم کو، بعد میں چل کر بارش کو نازل کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اسے ابزارب کرنے، ایکسپٹ کرنے، قبولیت کا مزاج پہلے اللہ زمین کو اور ماحول کو پیدا کرتا ہے، بعد میں چل کر بارش کو نازل کرتا ہے، جب چل کر یہ بارش فائدے مند ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ جتنی بھی نشانیاں یہاں بیان کیا خالص یہ قدرتی نشانیاں ہیں جس میں کوئی شرکت کر نہیں سکتا، محنت سے کام کر نہیں سکتا، تاکہ یہ چیزوں کے ذریعے سے اللہ کا بندہ اللہ کو پہچاننے والا بنتا ہے. من کل الثمرات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تو ہر قسم کے میوے اللہ اسی پانی کے بوند سے پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے اندر فکر کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. فرمایا تمہارے لیے رات کو کام میں لگا دیا. اب یہ جو رات ہے، یہ رات جو بنی ہمارے ہاں، جو یہ رات آئی ہے، تو یہ رات کو اللہ بولتا ہے کہ تمہارے کام کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے ہم نے یہ رات بنائی اور یہ رات کو تمہارے کام کے اندر لگا دیا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہ رات کو بنایا. والنہار، اور جب دن آتا ہے تو فرمایا کہ دن کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے بنایا، ہمارے کام میں لگا دیا. والشمس والقمر، اسی طرح سورج کو بھی کام میں لگایا، چاند کو بھی کام میں لگایا. والنجوم مسخرات بامرہ، اور اسی طرح اللہ ہی کے فیصلے اور حکم سے سارے کے سارے ستارے، سیارے، کہکشاں کام میں لگے ہوئے ہیں، تابع داری کر رہے ہیں، انسانوں کی نوکری اور چاکری کر رہے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے اور سمجھ رکھنے والوں کے لیے عجیب فلکیات کے اندر، آسمان کے فضاؤں کے اندر ان سورج، چاند، ستارے، رات اور دن کے پیدا ہونے بدلنے کے اندر نشانیاں ہیں. باقی یہ رات بھی کیسے ہوئی، اتنا بڑا نظام ہے جو اللہ چلاتا ہے.
وقت کے اوپر برابر طریقے سے سورج غروب ہو جاتا ہے۔ پچھلے سال مئی کے 25 تاریخ کو سورج جس منٹ پہ جس وقت میں غروب ہوا، پچھلے سال مئی کی 25 تاریخ کو، آج اس سال 25 تاریخ مئی کے دن بھی اسی منٹ اور اسی سیکنڈ میں سورج غروب ہو جائے، اور اس کا کیلنڈر ہماری اس مسجد کے اندر لگا ہوا 100 سال کا قیامت تک کے لیے وہی کیلنڈر چلے گا۔ پچھلے سال طلوع فجر جب ہوا، اس سال 25 مئی کو اسی وقت میں فجر طلوع ہوگا۔ پچھلے سال عصر کی نماز کا وقت جس وقت میں ہوا، آج اس دن اسی وقت میں عصر کا نماز کا وقت ہوگا۔ کہ کتنے سسٹمیٹک طریقے سے اللہ تعالیٰ 365 دن کے لیے جو کیلنڈر سورج کو دے دیا، جو اوقات 360 پر 5 دن کون سے وقت میں طلوع ہونا، کون سے وقت میں غروب ہو جانا، اور وہ بھی ہر ایک ملک کے لیے۔ اور یہ جو کیلنڈر مرتب ہوا نا، یہ ہمارے ہندوستان کے لیے، اور وہ بھی ہمارے جنوبی ہند کے لیے، شمالی ہند کے اندر بھی یہ کیلنڈر نہیں چلے گا۔ اس کے اندر 15-20 منٹ کا اضافہ ہو جائے گا، اور دلی کا ہمارے یہاں کا ایک آدھا گھنٹے کا اضافہ ہو گیا، کلکتے کا ہمارا ایک آدھا گھنٹے کا ڈفرنس ہو گیا، اور اسی طرح پاکستان کا ہمارا قریباً آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ کا ڈفرنس اور فرق ہو گیا۔ تو یہ پورے دنیا کے لیے اللہ جگہ جگہ کے لیے سورج کو جو حکم دیا، تو اس حکم کے مطابق جس دن جس طریقے سے طلوع ہوگا اسی طریقے سے طلوع ہوگا، اسی طریقے سے غروب ہوگا۔ پچھلے سال جس طریقے سے مئی کی 25 تاریخ کو سورج طلوع ہوا تھا، آج بھی اسی طریقے سے اسی گھنٹے میں، اسی منٹ میں، اسی سیکنڈ میں طلوع ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا نا، تو پھر تو دنیا کے اندر اجالے کے بجائے اندھیری ہو جائے، منمانی ہو جائے گی، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اتھل پتھل ہو جائے گا، لوگ مشکل کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ کبھی بندے کی طبیعت سست رہتی ہے نا، تو صبح میں 5 بجے اٹھنے کے بجائے 6 بجے اٹھتا ہے۔ سورج کی بھی طبیعت کو اگر نزلہ ہو گیا سمجھو، اب یہ کہ صبح میں 4، 4:30، 5 بجے سورج کو طلوع ہونا ہے، 6:30 بجے، اور اس کے بجائے 6 بجے جس وقت میں اللہ حکم کرتا ہے، اب یہ ذرا سستا دینے کے بعد میں طبیعت ذرا بحال ہونے کے بعد اٹھیں گے، 10 منٹ لیٹ کر کے اگر اٹھتا ہے، آدھا گھنٹے کے بعد میں اگر طلوع ہوتا ہے، تو یہ آدھا گھنٹے کے اندر دیر کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر جو نقصانات پیدا ہوں گے نا، اربوں خربوں کے اعتبار سے بھی آدمی اس کا اندازہ لگا نہیں سکے گا۔ صرف سورج کے 10 منٹ لیٹ سے طلوع ہونے میں دنیا کو جو نقصان ہوگا، اربوں اور خربوں کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سورج کو جو ہمارے کام پہ لگانے کی بات کرتا ہے، سرسری اگر اور کیا جائے تو یہ کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، مگر ان چیزوں میں دلچسپی رکھنے والے، ان چیزوں کا سائنس معلوم کرنے والوں کے لیے ہمارے سے بھی زیادہ اللہ جو نشانیاں بیان کرتا ہے نا، اس کے اندر یقیناً اللہ کی معرفت سمجھ میں آئے گی، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ جو موٹی موٹی باتیں ہم فلکیات کے بارے میں، آسٹرانومی کے بارے میں، اور پھر یہ فلکیات آسمان کی دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس بارے میں ان معلومات کے اندر ہی ہم لوگوں کو اللہ کی یہ قدرت سمجھ میں آتی ہے، جو واقعی اس لائن کا آدمی ہے، جو سورج کے نظام کو جانتا ہے، نظام قمری کو جانتا ہے، ستارے اور سیاروں کو اور کہکشاں کو جانتا ہے، فضاؤں کو، گلیکسی کا جو مطالعہ کرتا ہے، چندر منڈل کے بارے میں جو معلومات رکھتا ہے، اس آدمی کے لیے ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بڑے معلومات اور آیتیں رکھا ہے، نشانیاں رکھا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور وہ جاننے والا سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون، کہ غور کرنے والے کے لیے دنیا کے زمین کے اندر نشانیاں ہیں اور آسمانوں کے اندر نشانیاں ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی جاننے والے۔ یہاں اللہ نے فرمایا یعقلون، عقل رکھنا، عقل رکھنے والوں کے لیے یہ آسمان کی دنیا کے اندر بہت بڑی نشانیاں، اور زمین کے اندر، اور کسان اتنی بڑی عقل رکھنے کی ضرورت نہیں، اور معمولی سود بت رکھ کر بھی وہ یہ سمجھ سکتا ہے میں بیج بوتا ہوں اور پھر چند دنوں کے اندر پھر اس کے اندر پھل لگ جاتا ہے، ہریالی نکل آتی ہے۔ اسے بہت بڑے دماغ سے سوچنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ قریب کی دنیا ہے اور وہ بہت دور کی دنیا ہے، اس کے اوپر کافی محنت کرنی پڑے گی۔
تو اللہ تعالیٰ دونوں کے اعتبار سے دو الفاظ استعمال فرمایا. زمین کے تعلق سے فرمایا ذرا بھی غور کرو گے تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا، اور وہاں ذرا دماغ لڑا کر اگر دیکھو گے تو تمہیں اللہ کی نشانیاں سمجھ میں آ جائیں گی کہ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے اور چاند کیسے طلوع ہوتا ہے. وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوان، اور اس کے علاوہ اور جو کچھ کہ تمہارے لیے زمین کے اندر پھیلایا مختلف رنگ برنگی قسم کے گل بوٹوں کو، پھل پھلار کو، ان فی ذلک الآیات لقوم یذکرون، اور پھر اس کے اندر نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. پھولوں کو دیکھ کر بندہ پھولے نہیں سماتا، اتنے خوشنما گل اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ چمنستان کے اندر چلے جائے، یہاں سے وہاں تک پھولوں کو اگر دیکھیں گے نا، اور کسی ایسے پارک کے اندر چلے جائیں جو بڑے ہی تہذیب کے ساتھ، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، کبھی گورنمنٹ کبھی سرکار ان کے نمائندے، اور جو پارک کو سجاتے ہیں اور جو چمنستان کو بناتے ہیں، اس کے اندر جا کر ہی بندے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور دل کو بڑا سکون محسوس ہوگا. تو ایسے گل اور گلاب کو دیکھ کر، بوٹے اور پھولوں کو دیکھ کر بندہ محسوس ہوتا ہے اور متاثر ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے مختلف رنگوں کے، مختلف قسموں کے کئی چیزوں کو اللہ اس زمین کے اندر تمہارے لیے پیدا کیا، اور یہ نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے اس کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ہے پروردگار جو تمہارے لیے دریا کو تمہارے تابع بنا دیا. اور یہ جو دریا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ہمارا فرماتا ہے کہ کام میں لگا دیا. ورنہ دریا ہماری مجال، ہماری طاقت کیا ہے؟ چھوٹا سا چپو لے کر آدمی دریا کے اندر نکل پڑ جائے. آدمی کی قد و قامت کیا ہے اور دریا کی وسعت کیا ہے؟ اس دریا کے اندر آدمی ٹوکرے کے اندر بیٹھ کر دریا کے اندر چلا جاتا ہے، چھوٹی سی ناؤ بناتا ہے اور اس کے اندر بیٹھ کر چپو چلاتا ہوا چلا جاتا ہے. فرمایا یہ تمہارا کمال نہیں ہے، ہم نے دریا کو حکم کیا کہ بندہ، اللہ کا بندہ انسان جب کبھی بھی تمہارے اندر آ جائے، تم سے کام لینا چاہے، خاموشی سے اس کی تابع داری کرنا، اس کی بات مان لینا. تو بندہ جب اس کے اندر اپنی ناؤ لے کر، کشتی لے کر، جہاز لے کر نکل پڑتا ہے تو دریا برداشت کر لیتا ہے، اسے قبول کر لیتا ہے، اس میں چلنے دیتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ یہاں سے نکل کر بڑے بڑے ملکوں کا سفر کر لیتا ہے، کئی مہینوں اس کے اندر سفر کرتا ہے اور اسے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچتا. یہ اللہ کا کرم ہے. فرمایا وہی پروردگار ہے جو تمہارے لیے سمندر کو کام میں لگا دیا اور تمہاری بات ماننے کا حکم فرمایا. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ تازہ گوشت کو کھانے والے بنو. مچھلیاں پکڑتے ہیں، مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، تو یہ سمندر میں جانے کے بعد ہی ممکن ہوگا نا. سمندر میں گئے بغیر مچھلی نہیں مل سکتی. تو سمندر میں جانے کے لیے، مچھلیاں پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ سمندر کو ہمارے کام میں ہمارے تابع لگا دیا، جس کی وجہ سے سمندر خاموشی سے اس بات کو قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے پہلے سے حکم کر رکھا ہے. اور دوسری چیز کیا فرمایا؟ وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور پھر اس کے اندر تم اپنے پہننے کے گہنے نکال سکو. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر ناؤ چلنے پر سمندر کو تمہارے کام کے اندر لگا دیا کہ اس کے اندر سے موتیاں نکالتا ہے، ہیرے نکالتا ہے، مونگا اور مرجان نکالتا ہے، جس کے اندر آدمی بہت سارے نگ اور نگینوں نکالتا ہے. سونے اور جواہرات کے اندر، اپنے زیورات کے اندر خوبصورتی کے لیے پتھروں کو استعمال کرتا ہے اور اپنے لیے ایک زیب اور زینت کا اور آرائش اور زیبائش کی چیز بناتا ہے. فرمایا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، کہ جس سے تم اپنے لیے گہنوں کو نکالتے ہو جو کہ تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم خود دیکھتے ہو اتنے بھاری اور بھرکم دریا کے اندر کشتیاں اس کے سینے کو چیرتی ہوئے نکل جاتی ہیں. پانی کیسے چر جاتا ہے کشتی جب چلتی ہے، اور جب اس کے اندر غلبہ آ جاتا ہے، ایک موج اٹھ کر ایک تھپیڑا مارتا ہے نا، ایک موج اٹھ کر، تو پھر یہ کشتی کیا ہو جاتی ہے، جس کے کاغذ ہو جاتا ہے، ٹٹی کی طرح گر جاتی ہے. اور جب تک یہ موج خاموش ہے، اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو خود دیکھتا ہے کشتی چلانے والا، مواخرہ،
چیرتی کاٹتی ہوئی چلی جاتی ہے دریا اور سمندر کے پانی کو، بھائی تب تک وہ میں فضلی، تاکہ تو اللہ تعالیٰ کے روٹی اور روزی اور اس کے فضل کو تلاش کرنے والا بنے، لعلکم تشکرون، یہ ساری چیزیں کھا کر اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، اس لیے اللہ یہ ساری چیزیں مجھے عطا فرمایا۔ ایک لمبی تقریر، ایک لمبی اللہ تعالیٰ نعمتوں کی ایک فہرست بیان کرتا ہے۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے تابع بنانے کی وجہ سے، کہاں کا سمندر ہے وہاں سے مچھلی نکلتی ہے، خشکی پہ آتی ہے، مارکیٹ میں بکتی ہے اور بندہ مزے سے کھا لیتا ہے۔ اس کے پیچھے کتنی محنت ہوئی اور اللہ کتنی بڑی نعمتیں عطا فرمایا، جب چل کر ایک سمندر کے اندر پلنے والی ایک مچھلی ہمارے دسترخوان پہ آتی ہے تو اللہ اسے کس کے لیے پالا پرورش کیا۔ ایک سمندر کے گہرائیوں کے اندر مچھلی نہیں جانتی کہ وہ کس کے پیٹ کی اور پھر کس کے دسترخوان پہ آنے والی اور کس کی غذا بننے والی، مگر اللہ جانتا ہے کہ یہ جو مچھلی کو پالتا ہے اور مچھلی کی پرورش کرتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ ایک دن یہ مچھلی فلاں میرے بندے کے دسترخوان پہ جائے گی، گلے گی، کھن جائے گی اور پھر اس کی اپنی غذا بنے گی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو پہنچانے کے لیے اللہ ساری چیزوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو ہمارے تابع بنایا، ہمارے کام میں لگایا، تاکہ لعلکم تشکرون، بندہ اس ساری چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائے۔ والقا فی الارض رواسیہ، فرمایا کہ زمین کے اندر پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ بٹھا دیا، تعینات کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، ان تمید بکم، تاکہ تم کو لے کر زمین جھک نہ جائے، وانہارا، اس کے اندر نہروں کو پیدا کیا، وسبل لعلکم تہتدون، اور اس کے اندر راستوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے اندر راستے پکڑ کر ہدایت والے بن جاؤ، راستہ چلنے والے بن جاؤ اور منزل کو پہنچنے والے بن جاؤ۔ آج یہ جو نیشنل ہائی ویز بنے نا، زمین تو پورے زمین ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے اندر میں راستے بنایا، ہواؤں کے اندر اللہ راستے بنایا، ہوائی جہاز اس راستے سے نکل کر یہاں سے لندن پہنچ جاتی ہے، ہوائی جہاز یہاں سے نکل کر مکہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ راستے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ زمین کے اوپر بندہ ایک منزل سے دوسرے منزل کو پہنچنے کے راستے بنائے، بعد میں چل کر دماغ لڑا کر بندہ ان راستوں کو معلوم کر کے پھر اس کے اوپر سڑک بنا لیا، صرف اتنا کام بندہ کیا، ورنہ یہ راستے پہلے سے اللہ بنا دیے۔ ایک منزل سے دوسری منزل کو پہنچنے کے راستے کون بنایا؟ اللہ بنایا۔ جب اللہ بنایا تو ان باتوں کو بعد میں چل کر اللہ بندے کو الہام فرمایا، ایک محنت اور ایک سبق کے ذریعے سے کہ یہاں سے نکل کر دلی کو اس طریقے سے پہنچا جائے تو کیا کیا جائے، ایک راستہ بنایا جائے، ایک پکا راستہ، اگر ایک پکی راہ، اگر پکی شارے اگر بنا دیتے ہیں تو اس کے اوپر سے تو ہم اپنے سواریوں کو لے کر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بات ہمارے دلوں کے اندر کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی، جس کی وجہ سے ہم راستوں کو تلاش کرنے والے بنے اور راستوں کو بنانے والے بنے۔ اگر راستے بنے ہوئے نہیں ہوتے، انسان ہزار کوشش کر لیتا مگر راستہ اسے سجھائی نہیں دیتا، مگر اللہ بنا دینے کی وجہ سے اللہ سمجھایا تو بندہ اس پر محنت کر لیا اور سبق کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اور پکے سڑک بنا کر کہ گھنٹوں مہینوں کے سفر کو آج بالکل گھنٹوں کے اندر طے کر لیا۔ اس میں بندے کا بس اللہ تعالیٰ جو علم دیا اس علم کے اوپر محنت کرنے کا نتیجہ ہے، ورنہ بندے کا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل کمال اور اصل قدرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وعلامہ، اس کے علاوہ بہت ساری نشانیاں ہیں، یہ تو مختصر نشانیاں کی جو فہرست اللہ بیان فرمایا، ارشاد کرتا ہے وعلامات، اس کے علاوہ بہت ساری نشانیاں ہیں، وبالنجم هم يهتدون، اور اس کے علاوہ بھی ستارے ہیں نا، اس سے بھی تو تم راستہ پاتے ہو۔ پرانے زمانے میں ستاروں کے ذریعے سے لوگ ٹائم بھی معلوم کرتے تھے اور راستہ بھی معلوم کرتے تھے، فرمایا کہ ستاروں کے ذریعے سے بھی تم راستہ معلوم کرتے ہو۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تمہارے لیے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، جو پیدا کر سکتا ہے اور جو پیدا نہیں کرے گا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اللہ یہ نعمتیں بیان کرنے کے بعد میں مشرکوں کو خطاب کر کے فرماتا ہے، اور جو پیدا کرتا ہے اتنی ساری چیزوں کو پیدا کیا اور جسے تم سمجھتے ہو، مگر وہ جو پیدا نہیں کر سکتا کیا دونوں برابر ہیں؟ افلا تذکرون، کیا اس معاملے کے اندر ذرا بھی تم سمجھ نہیں سکتے؟ تو ہر ایک انسان کو یہی بولنا پڑے گا
سمجھ کر اعلان کرنا پڑے گا واقعی اللہ دونوں برابر نہیں، تیری شان نرالی ہے، اور یہ تو پتھر کے کچھ ہیں، یہ کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اب اللہ یہ بول دیتا ہے کتنی نعمتیں گنائیں، اور اگر گنتا جائے گا تو گنتا جائے گا تو عمر ختم ہو جائے گی۔ ان تعدوا نعمت اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہے گا، لا تحصوها، اس کا احاطہ کر نہیں سکے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ لا کر بندہ ایک کیلکولیٹ کر کر ٹوٹل کر کر کہ اس کے اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، 1 کروڑ بس ختم ہو گئے، ایک بیلنس شیٹ کی طرح نکال کر یہ بتا نہیں سکتا۔ فرمایا لا تحصوها، یہ احاطہ ہی نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا کہ کتنی، نمبر ختم ہو جائے گا، مگر اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان اللہ لغفور رحیم، مگر ان نعمتیں کھانے کے بعد کبھی کبھار بندے سے جب وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا بھی مہربانی کرنے والا بھی۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے اور جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کے چھپا کر بھی رکھتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، وہ کافر جو کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کسی بھی چیزوں کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کافر جن کو خدا سمجھ کر پکارتے ہیں، اللہ کیا بولتا ہے وہ پیدا کیے گئے، وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اموات غیر واقعہ، مردہ ہیں پڑے ہوئے، زندگی نہیں ہے ان کے اندر، جو زندہ نہیں وہ تیرا کیا کر سکے گا۔ اموات غیر واقعہ، صرف نرے مردہ ہیں بے جان، جن کے اندر کوئی جان نہیں۔ ایسوں کے سامنے جا کر تم اپنی منتیں مانگتے ہو، ان کو خدا سمجھتے ہو، شرم کی بات ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وہ نہیں جانتے قیامت کب آئے گی اور قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، اور ویسوں کے پاس جا کر تم چڑھانے چڑھانا، ان کو خدا سمجھنا، کتنے کھلے الفاظ میں اللہ بولتا ہے اللہ مردہ ہے، غیر واقعہ، جن کے اندر کوئی زندگی کی دماغ باقی نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ جانتے تک نہیں ہے قیامت کب آئے گی اور اللہ کب اٹھائے گا۔ ایسوں کے پاس جا کر، ایسے بتوں کے پاس جا کر، کلیساؤں کے اندر جا کر، ہم جیسے انسانوں کے پاس جا کر، مخلوق کے سامنے جا کر اس کے سامنے دست رسی کرنا، فریاد رسی کرنا، مدد مانگنا، یہ انسانیت کے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور اللہ کے عذاب کو للکارنے کی بات ہے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ کو مان کر جان کر توحید کے اوپر کاربند رہ کر اللہ اللہ کرتے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔